میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 ہے، اس کے الفاظ مبارکہ کی تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور اچھے کام کرو۔ الفاظ بڑے سادہ ہیں اور ان کے میننگ بڑے واضح ہیں۔ مفسرین کرام نے ان الفاظ کے تحت بڑی خوبصورت باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات جو فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدے سے مراد ہے نماز پڑھنا۔ گویا حکم یہ ہوا، اے ایمان والو نماز پڑھو۔ سب سے پہلے نماز کا حکم دیا، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت اور نماز کی جو فضیلت ہے وہ کس قدر ہے۔ ظاہری باطنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے۔ باطنی اعتبار سے کیسے کہ باطنی اعمال عموماً اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ خدا کا مقرب بن جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا پیارا بن جائے۔ اور نماز وہ عمل ہے کہ جو سب سے زیادہ خدا کے قریب لے جانے والی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ احب الیہ مما افترضت علیہ۔ فرمایا میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، فرمایا ان چیزوں میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ میرے اس پر مقرر کردہ فرائض ہیں۔ کہ بندہ فرض ادا کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ مجھے سب سے محبوب عمل یہ ہے میرے قریب آنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اور پھر بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنے پیاروں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہوں۔ تو بندہ جتنے بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کا قرب مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔
اب آپ سمجھیں کہ اولیاء کرام کی زندگی میں جو عبادت، نماز اور نوافل کی کثرت ملتی ہے وہ کیوں ملتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو کیوں پڑھی تھی؟ اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال تک پوری رات جاگ کر عبادت کی اور روزانہ ایک قرآن مجید نماز میں مکمل کیا تو کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے نوافل کی کثرت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، مراد نماز پڑھو۔ پھر ہمارے جیسوں کے لیے اولیاء کرام تو خدا کا قرب پانے کے لیے عبادت، نوافل اور نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو اس کا سب سے پہلا بنیادی فائدہ ہے قرآن مجید کا آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا نماز قائم رکھو دن کی دونوں سائڈوں میں، صبح اور رات، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں جیسے مغرب اور عشاء کی نماز۔ تو فرمایا کہ یہ دن کے اطراف میں اور رات کے لمحات میں نماز قائم رکھو، کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہی نماز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے سے مراد کہ نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہم اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم گرنے نہیں دیتے، چوری نہیں ہونے دیتے، چھیننے نہیں دیتے، ہم اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں۔ یہ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس جنت الفردوس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ 8 جنتیں ہیں، 8 جنتیں۔ 8 جنتوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ جنت کے 8 درجے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور یہی وہ جنت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ تو اب یہ جنت الفردوس کسے ملے گی، اس کی وراثت کسے نصیب ہوگی؟ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب اگر ہم اس کے اپنے اعتبار سے فوائد دیکھیں تو پہلا فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ نماز کی حفاظت کرنے والے کو جنت الفردوس نصیب ہوگی، اور جنت الفردوس میں ہی سارے نبی ہوں گے، وہیں پر سارے صحابہ کرام ہوں گے، وہیں پر سارے اکابر اولیاء کرام ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھی اور جنت الفردوس ملی، اور جنت الفردوس ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو گیا۔ پھر یہ جو جنت میں داخلہ ہے اور جنت الفردوس کا ملنا ہے، اس کے ساتھ مزید جنت کے اندر ہی ایک اور شے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے بیان فرمائی۔ سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 34-35، فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے جہاں ان کی بہت زیادہ عزت کی جائے گی، جہاں ان کا اکرام کیا جائے گا،
ان کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے گا، انہیں بڑے اچھے انداز کے اندر ریسیو کیا جائے گا۔ تو اب دنیاوی اعتبار سے اگر کسی شخص کو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پروٹوکول یا بہت وارم ویلکم نہیں بھی ملتا تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا۔ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، اس کے بعد فرشتے بتائیں گے کہ جناب یہ آپ کا محل ہے، یہاں تشریف لے جائیں۔ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اکرام فرمائے گا جو نماز کی حفاظت کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نماز کی عظمت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سب سے زیادہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، وہی جو نماز کی حفاظت کا لفظ ہے اسی معنی میں یہاں پر ہے۔ تو خدا کو سب سے محبوب عمل نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے والا خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ جو جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسا ہی اس کا مقام ہوگا۔ تو جس نے نماز کی جتنی قدر کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی ہی قدر کی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز، اور اسی لیے اس سب سے افضل عمل کو سب سے افضل نبی سب سے زیادہ ادا کیا کرتے کہ سب سے افضل عمل۔ تو آیت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، فرمایا اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ تو نماز کو جو تعبیر کیا، جو نماز کے لیے لفظ بیان کیا، وہ کون سا ہے؟ رکوع اور سجدے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر جو اعمال ہیں، ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ نماز کے یہ جتنے جسمانی اعمال ہیں ان میں بہت سے وہ ہیں کہ جو بندہ مخلوق کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ ہم کسی کے آنے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ باندھ سکتے ہیں، ہم کسی کے سامنے دو زانوں کے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز کے اندر دو عمل ایسے ہیں کہ جو کہیں بھی خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ خدا کے علاوہ کسی کو رکوع کر سکتے ہیں، نہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دو عمل وہ ہیں جو خاص ہیں نماز کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو انہی دو الفاظ کے ساتھ تعبیر کر دی، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ حدیث مبارک کے اندر ہے، یعنی کہ یہ جو رکوع بھی کسی کے لیے نہیں کر سکتے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو کیا اس کے لیے جھک جائے، جیسے رکوع میں جاتے ہیں جھک جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی کے لیے تعظیم کے طور پہ جھک جانے کی اجازت نہیں۔ ہاتھ چومنے کے لیے جھکتے ہیں، وہ ہاتھ چومنے کے لیے، وہ اس کے سامنے جھکنا مقصود نہیں ہوتا، وہ ہاتھ چومنے کے لیے، وہ تو جوتا اٹھانے کے لیے بھی ہم جھک جاتے ہیں، تو لہذا وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا ہے، وہ جھکنا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور سجدہ تو خاص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے، شام میں تجارت وغیرہ کے لیے گئے، وہاں سے واپس آئے۔ تو جب واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات کی تو سرکار کو سجدہ کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ اس کی وجہ انہوں نے خود بھی بیان فرمائی ہے، خود جو بیان فرمائی پہلے میں وہ عرض کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ یعنی کہ مجھ سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھے سجدہ کر دیا، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک شام گیا، سیریا، تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کر رہے تھے، اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے تھے۔
تو میرے دل کو بڑا اچھا لگا کہ بھئی تعظیم کے لیے اتنا سجدہ ہی بندہ کسی کو کر دے، تو اس لیے میرا دل کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کیا کریں کہ جیسے وہ لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرنا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو فرمایا کہ سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا، یہ تو حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے سجدے کے حوالے سے جب دیکھا کہ دوسرے اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی سجدہ کریں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے دوسروں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی ہستیوں کو سجدہ کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو سب سے بالا والا، آپ کی ذات مبارک تو سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسے بیان فرمایا کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں تو دل تو کرتا ہے کہ سجدہ کریں، لیکن آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا، یہ امتحان ہے۔ دل کہہ رہے سجدہ کرو، شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں کرنا، تو شریعت جو ہے یہ سب پہ مقدم ہے اور یہی امتحان ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ارے یہی تو امتحان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا منع، جب سرکار کو منع تو اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا، تو لہذا کوئی ولی ہے یا مزار ہے تو کسی مزار پہ جا کے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اچھا، پھر خود سجدے کی عظمت کیا ہے، ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے، یا یہ کہا کہ اے ثوبان مجھے وہ کام بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، مجھے ایسا عمل بتائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، آپ نے پھر سوال کیا، وہ پھر چپ رہے، تیسری مرتبہ پھر سوال کی۔ جب 3 مرتبہ سوال کیا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ کیا عمل بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، اور وہ عمل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں لے جائے گا، تو یہ وہ عمل بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے ثوبان سجدے بہت زیادہ کیا کرو، کیونکہ ہر ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند فرما دے گا، اور ہر ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ تیرا ایک گناہ معاف فرما دے گا، تو سجدے زیادہ کیا کر۔ اب یہ فرماتے ہیں حضرت معدان، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دوسرے صحابی حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اور ان سے بھی میں نے یہی پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے۔ تو حضرت معدان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء نے بعینہ وہی جواب دیا جو پہلے صحابی نے جواب دیا تھا کہ سجدے کرو کہ سجدے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، سجدے کرو کہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور بندہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا مقام دیتا ہے، حدیث مبارک سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو سجدے کے اندر دعائیں زیادہ مانگا کرو، کہ بندہ خدا کے قریب ہے تو دعائیں زیادہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو یہ سجدے کی عظمت ہے۔ اب سجدے کے حوالے سے 1-2 مسئلے بھی عرض کر دوں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو نارملی سجدے ہیں جیسے نماز کے علاوہ، تو یہ جو نفلی سجدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ
فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں نہیں کر سکتے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کے جو سورج طلوع ہونے تک ہے، سورج نکلنے تک ہے، اس میں نفلی سجدہ نہیں کر سکتے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مکروہ اوقات ہے اس میں سجدہ نہیں کر سکتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا ہو، جیسے دعا مانگنے کے لیے نا، کہ دعا مانگنی ہے تو سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو دعا مانگنی، تو اس سجدے کے اندر کوئی نہ کوئی نیت کر لینی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے طور پہ سجدہ کرتا، خدا نے مجھے زندگی دی، خدا نے مجھے صحت دی، خدا نے مجھے ماں باپ دیے، خدا نے مجھے اولاد دی، خدا نے مجھے مال دیا، خدا نے مجھے فلاں نعمت دی، تو نعمت کے شکر کی نیت کر لیں، کہ بغیر کسی بھی نیت کے جو سجدہ کرنا ہے تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں، اور بعض ائمہ نے اس سے سختی سے منع کیا، تو لہذا شکرانے کی نیت کر لیں گے تو سجدہ شکر کا بھی ثواب مل جائے گا، اور جو دعائیں مانگنی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد سجدہ کرنا ہے، جیسے فجر عصر کے بعد تو جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، یوں نفلی سجدہ، اور نمازوں کے بعد سجدہ کرنا ہے تو خود اللہ نے جو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اسی کے شکرانے میں سجدہ کرنا، اس کے بعد دعائیں مانگنی جتنی مانگنی، اور پھر سجدے کے اندر جب دعائیں مانگنی ہے جو عام نماز سے ہٹ کر، نماز کے اندر تو عربی کے اندر ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نماز کے علاوہ سجدے ہیں اس کے اندر اپنی زبان کے اندر بھی جو ہے وہ دعا مانگی جا سکتی۔ تو یہ آیت مبارکہ کا پہلا حکم تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو پہلے نمبر پہ نماز زندگی میں شامل ہو اور نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی کہ 5 نمازیں پڑھنا اور اپنے وقت پر پڑھنا، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے اپنے سجدوں کو طویل کرنا، کہ سجدہ خدا کو پیارا ہے تو اپنے سجدے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طویل کیا جائے، لمبا سجدہ کیا جائے، 3 مرتبہ کی بجائے 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، اس سے زیادہ مرتبہ آپ تسبیحات پڑھیں۔ تو جتنا سجدہ کریں گے اتنا خدا کا قرب ملے گا، جتنا سجدہ کریں گے اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی، جتنا سجدہ کریں گے اتنے درجے بلند ہوں گے، جتنے سجدے کریں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، جتنے سجدے کریں گے اتنا ہی زیادہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو لہذا آیت مبارکہ کے پہلے حکم کے مطابق رکوع و سجدہ کریں۔ آیت مبارکہ میں دوسری بات فرمائی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رکوع سجدہ بھی فرما دیا، عبادت بھی فرما دیا، حالانکہ رکوع سجدہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کی علماء کرام نے 3 اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ ایک تو اس کا یہ معنی بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے رب ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرو اور اس کے علاوہ بھی جو خدا کے احکام ہیں، جو خدا نے کرنے کا فرمایا اسے کر کے، اور جس سے رکنے کا فرمایا اسے رک کر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ گویا عبادت صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، بلکہ عبادت یہ کہ خدا نے جو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا شروع کر دیں، اور جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر وہ کسی سے مسکرا کر بات کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر وہ رزق حلال کماتا ہے تاکہ گھر والوں کی کفالت کرے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا یہ جتنے امور ہیں یہ سارے کے سارے عبادت میں آ جائیں گے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے اے ایمان والو عبادت کرو، مراد یہ کہ جو نیک عمل کرو اس نیک عمل میں عبادت کی نیت رکھو، کیونکہ نیت کے بغیر عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور نیت ہو تو اس عمل کا بھی ثواب ملتا ہے جسے ظاہری طور پہ ثواب والا نہیں سمجھا جاتا۔ نیت جو ہے وہ کتنی عظیم شے ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کیا ہے، فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، تو 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کر سکتے، کہ جب پیدا عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو ہم ہر وقت عبادت ہی کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ گھر ہے، بازار ہے، کاروبار ہے، زندگی ہے، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، ملنا ملانا، تعلیم، یہ سارا کچھ زندگی کا حصہ ہے۔ تو اب پیدا کیا عبادت کے لیے اور ہم گھر میں لگے ہوئے، پیدا کیا عبادت کے لیے اور ہم اپنے دیگر کاموں میں لگے ہوئے، کاروبار میں لگے ہوئے، تو حکم پہ عمل تو نہ ہوا۔ تو فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہیں، نیت کے ذریعے تمہارا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ کیسے؟
اللہ تعالیٰ نے بندے کی پوری زندگی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو۔ نماز روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہی ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز فرض فجر اللہ تعالیٰ کے لیے، 4 رکعت نماز ظہر فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، تو نماز تو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ نویت الصوم للہ تعالیٰ، میں نے روزے کی نیت کی اللہ کے لیے۔ حج کرتا ہے بندہ تو حج کے اندر کیا کرتا ہے؟ نویت الحج للہ، نویت العمرۃ للہ، میں نے حج کی نیت کی اللہ کے لیے، میں نے عمرے کی نیت کی اللہ کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب تو اللہ کے لیے، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اللہ کے لیے، میں اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلاتا ہوں اللہ کے لیے، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر زندگی کے دیگر اعمال بھی اسی طور پہ کر لیے جائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو کھانے کا لقمہ تم اپنی بیوی کو دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب ادا کرے گا۔ اب ہم جیسے باہر سے آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھل فروٹ لے آتے ہیں، کوئی فروٹ خرید لیا، کوئی بڑے آئس کریم خرید لی، کوئی اور کھانے پینے کی چیز خرید لی، ٹھیک ہے، تو بظاہر تو کیا ہے؟ دنیا کا کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث سے پہلے بیان کی، دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے خود کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے، یعنی کہ میں نے ہی کھانا کھایا ہے، میں نے ہی اپنے آپ کو کھانا کھلایا ہے، لیکن کیا سمجھ کے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے خود کو جو کھلایا ہے وہ یہ سوچ کے کہ میں خود کو کبھی حرام نہیں کھلاؤں گا، حلال کھلاؤں گا، میں نے خود کو کھلایا ہے یہ سمجھ کے کہ میرے رب کا حکم ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، میں نے خود کو کھلایا پلایا ہے اس لیے کہ کھانے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھوں، کھانے کے بعد میں الحمدللہ کہوں، میں نے خود کھایا ہے اس لیے کہ کھانے کی نعمت پہ خدا کا شکر ادا کروں، تو فرمایا کہ جو تم نے خود کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تم نے اپنے بیوی بچوں اور اپنے نوکر کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے عبادت کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ کھانا کھلانا اور ہمارے زندگی کے روزمرہ کے معاملات، ہم اپنے گھر والوں کو کوشش تو کرتے ہیں نا کہ اچھا کھلائیں، جس آدمی کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم گھر والوں کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کے آئے، کوئی پہننے کی چیز لے کے آئے، کوئی برتنے کی چیز لے کے آئے، ہم جو بھی لے کے آئیں اس میں نیت یہ کر لیں کہ ان کا میں دل خوش کر رہا ہوں، کہ مومن کا دل خوش کرنا عبادت ہے، میں انہیں یہ کھلا پلا رہا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو اب یہ ہماری زندگی کا جو میجر پورشن آف دا ٹائم ہے وہ تو اسی کے اندر گزرتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا کاروبار ہے، نوکری ہے، جاب ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو ہمارے اس پہ گزرتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ 8-10 گھنٹے اسی طور پہ گزار رہے ہیں کہ اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں کسی کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور میں اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھوں، تو اب ان کاموں میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو یہی کام ثواب بھی بن جائیں گے، یہی کام عبادت بھی بن جائیں گے۔ اچھا یہ تو چلے، اس کے اندر تو ایک حد تک بندہ کہتا ہے کہ اچھا ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ بندے کے اوپر جن کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ ہے، بیوی بچے، تو وہ ادا کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے کا عمل، نیت کے ذریعے وہ عمل بھی ثواب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر، آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گورنر تھے، قاضی بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ آپ سے ملاقات کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی رسول یہ گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا اور کھڑے ہو کے نفل پڑھنا شروع کر دی۔
مصلی بچھایا اور کھڑے ہو کے نفل پڑھنا شروع کر دی. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر بچھایا اور سو گئے. اب ایک صاحب جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور دوسرے استراحت کر رہے ہیں. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ساری رات ہی سوتے رہے, کوئی نفل وغیرہ پڑھ لیتے. ساری رات ہی سوتے رہے, کوئی نفل وغیرہ پڑھ لیتے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے ابو موسیٰ, جیسے تمہیں اپنے نوافل پڑھنے میں ثواب کی امید ہے, مجھے اسی طرح اپنے سونے کے اندر ثواب کی امید ہے. تمہیں نوافل پڑھنے میں اور مجھے سونے میں ثواب کی امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے اور قاضی تھے, جج تھے. اگر وہ ساری رات نفل پڑھیں گے تو صبح لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کریں گے؟ فیصلہ کرنے کے لیے فریش مائنڈ چاہیے, نیند پوری ہونی چاہیے, بندہ تازہ دم ہو, تبھی وہ پورے اپنے سینسز کے ساتھ اور اپنی پوری جو ہے وہ ایک ڈیسیجن پاور جو ہے وہ اس کے ساتھ فیصلہ کر پاتا ہے. پھر دوسرا, وہ گورنر ہے تو لوگوں کے معاملات دیکھنا, لوگوں کی سہولیات کو دیکھنا, لوگوں کو جو چیز پرووائڈ کرنی ہے پبلک کو اس کا انتظام کرنا, یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ اپنی نیند پوری اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں اپنی ذمہ داری کے کام اچھے طریقے سے کر سکوں. تو فرمایا کہ تمہیں جو نفلوں میں ثواب کی امید ہے, مجھے اپنی نیند کے اندر اسی طرح اجر کی امید ہے. تو اب کیا مطلب ہوا کہ سونے کے اندر بھی, آرام کرنے کے اندر بھی اگر اچھی نیت کر لی جائے تو یہ بھی ثواب اور عبادت بن جاتا. تو اب ہماری جو بھی ڈیوٹی ہے, ہمارے جو بھی کام ہیں, اول تو یہ ہے کہ ہمیں ویسے کچھ نہ کچھ نوافل تو زندگی میں شامل کرنے چاہیے. عشاء کی نماز پڑھی, 2 رکعت اضافی صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیں, نماز توبہ کہ یا اللہ دن میں جو بھی خطائیں ہوئی ہوں اسے معاف فرما دے. نماز توبہ پڑھ لی, یا نماز شکرانہ پڑھ لی کہ یا اللہ آج کا دن تو نے اچھا گزار دیا, صحت کے ساتھ گزار دیا, نعمتوں کے ساتھ گزار دیا, عافیت کے ساتھ گزار دیا, اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو ایک تو رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت تہجد پڑھ لیں. کہ تہجد نوافل کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کے نفل. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھنا یہ پچھلے صالحین کا طریقہ ہے. یعنی ہمیشہ سے پچھلی امتوں کے اندر بھی جو نیک لوگ, جو صالحین ہوتے تھے, وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ کریں. لیکن اس کے علاوہ جو سونا ہے, اس سونے کے اندر یہ نیت کریں کہ میں اس لیے اچھے طریقے سے سوتا ہوں تاکہ فریش ہو کر فجر کی نماز سے پڑھ سکوں. ایک آدمی بہت لیٹ سوئے گا تو فجر کی نماز کے اندر اس کا وہ خشوع و خضوع نہیں ہو سکتا. تو رات کا سونا اس لیے کہ فجر کی نماز میں بڑی توجہ, خوش دلی, خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکوں. اسی طرح جو میری ذمہ داریاں ہیں, میری جاب ہے, میرا کام ہے, میں وہ اچھے طریقے سے کر سکوں. تو لہٰذا یہ عمل بھی ثواب بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو. تو اب عبادت کے اس تیسرے مفہوم کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم رب کی عبادت اس طور پہ کریں کہ جو عبادت ہے وہ تو خدا کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں. اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, اے ایمان والو نیک کام کرو, خیر کے کام کرو. خیر کے کام, خیر کے کام کا ایک تو عام جو میننگ ہے, اس کا جنرل میننگ بنتا ہے کہ جو اچھے کام ہے وہ کرو, شر نہیں کرو, خیر کرو. اگر سمپلی اس کا میننگ لیں تو بنے گا یہ کہ وہ نہ کرو جو شر ہے, جو کسی کو تکلیف دینا ہے, جو کسی کو نقصان پہنچانا ہے, جو برائی کا پھیلانا ہے, جو غلط کاموں کو پروموٹ کرنا ہے, یہ نہ کرو. وہ کام کرو جو خیر ہے, جو بہتر ہے, جو اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ مفسرین نے اس کے 2 معنی اور بیان کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پر خیر سے مراد ہے صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. تو گویا معنی یہ ہوا اے ایمان والو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. ماں, باپ, بہن, بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں, خالہ, چچا, تایا, یہ جو رشتے ہیں ان سب کے ساتھ بنا کے رکھو. صلہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ملانا. صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا, صلہ رحمی رشتہ داری کو ملانا. تو معنی یہ ہوا کہ رشتہ داریوں میں ملاپ پیدا کرو, توڑ نہیں.
جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہیں۔ اور یہ صلہ رحمی جو ہے یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حساب بڑا آسان لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حساب سخت ہوا تو بندہ گیا، کیونکہ سخت ہوا تو پھر ایک ایک شے پوچھی جائے گی، پھر سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا ملانا ملاقات یہ وہ ہر شے پوچھی جائے گی۔ 2 ذرا حساب اس کا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کدھر گئے، کیا کیا، کیوں کیا، کیا بولا، کیا نہیں بولا، کیسے بولا، رویہ کیا تھا، انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، پھر ہر شے ایچ اینڈ ایوری تھنگ پوچھی جائے گی۔ لیکن آسان حساب کیا ہوگا کہ ہلکا پھلکا پوچھا جائے گا، پھر کہا کہ چلو جاؤ جنت میں، چلو جاؤ جنت۔ تو اب یہ جو ہلکا حساب ہے کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی صفات ہے کہ جس سے حساب آسان ہو جائے گا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو اسے جوڑنا شروع کر دے۔ تو رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنا، ظالم کو معاف کر دینا، اور جو ہمیں محروم رکھے کسی موقع پہ کہ ہمیں کوئی فیور دے سکتا تھا ہمیں نہیں دی، اب ایک وقت آیا کہ ہم اسے فیور دیں گے تو اس کا کام ہوگا، تو ہم بولیں کہ بھائی فلاں وقت پہ تم نے تو نہیں دی تھی ہمیں، لہذا آج میں اسی طرح کروں گا، میں بھی فیور نہیں دوں گا۔ نہیں، اگر اس نے تمہیں محروم رکھا تھا تم عطا کرو، تم عطا کرو تو تمہارا حساب آسان ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور معنی اسی کا خیر کا معنی بیان کیا، وہ ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ تو فرمایا وفعلوا الخیر، خیر کرو یعنی اچھے اخلاق اپناؤ۔ اچھے اخلاق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ دوسری حدیث مبارک ابو داؤد شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن حسن اخلاق کے ذریعے وہی درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن میں نفلی روزے رکھنے والے اور رات کو نفلی نمازیں پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے اندر سب سے پہلے تو اپنے گھر والے آ جاتے ہیں کہ گھر والوں سے تو تڑاک، لڑائی جھگڑا، سخت کلامی، برا کہنا، تذلیل کرنا یہ نکل جائے۔ گھر والوں سے عزت سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ پھر اچھے اخلاق کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پھر اچھے اخلاق میں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ ہے۔ پھر جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ کسی سے ملتے ہوئے مسکرا کے ملنا، یہ اچھے رویے میں آ جاتا ہے۔ ملن ساری کے طرح سب سے مل جل کے رہنا، کٹ کے نہیں رہنا، تو یہ بھی حسن اخلاق میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو حسن اخلاق ہے، پہلی بات فرمائی کہ حسن اخلاق میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا، یعنی نیکیوں کے پلڑے میں جو سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ اور دوسری بات جو فرمائی تو فرمایا کہ ایک بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ یہ عمل تو نہیں کرتا، فرض ہی پڑھتا ہے، نفل نہیں اتنے پڑھتا، لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے، ملے تو بڑے پیار سے، بات کرے تو بڑے اچھے انداز میں مسکرا کے، اور تھوڑی بہت کمی بیشی زندگی میں ہو جائے تو اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو اچھے اخلاق والا ہے یہ رات کے نوافل پڑھنے والے اور دن کے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب پا لیتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں 4 احکام دیے۔ پہلا حکم تھا رکوع کرو، سجدہ کرو۔ دوسرا حکم تھا عبادت کرو، ہر اپنی نیت کے اندر بھی عبادت کو شامل کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی تھی کہ خیر کے کام کرو، صلہ رحمی کرو اور اپنے اخلاق اچھے کرو۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک بڑی کمپریہنسو آیت مبارکہ ہے کہ جس میں بڑی جامعیت کے ساتھ دنیا اور آخرت، ظاہر اور باطن، گھر اور مسجد اور بازار، ان سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ تو اس ایک آیت مبارکہ پہ عمل کر لیں، صرف ایک آیت مبارکہ پہ عمل کر لیں، ہماری پوری زندگی اسلامی ہو جائے گی۔ اور یہ جو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ 2 ہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں اس کا علم ہو کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارے دین نے کیا فرمایا، ہماری شریعت کیا کہتی، تو ایک علم دین
اور دوسرا اس علم پہ عمل کرنے کا جذبہ. وہ عمل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ صحبت سے پیدا ہوتا ہے. بندہ نیکوں کے درمیان بیٹھتا ہے، نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیکوں کی باتیں سنتا ہے، نیکوں کو دیکھتا ہے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ علم اور عمل یہ دونوں چیزیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں دستیاب. آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں، آپ قافلوں میں سفر کرتے ہیں، آپ اجتماع میں آتے ہیں تو آپ کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کے کرنے کا حکم ہے، کس سے بچنے کا حکم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ گیدرنگ کے اندر آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں تو ہماری جو گیدرنگ ہے وہ بنتی ہے کہ جس میں ہر بندہ رب کے لیے آیا ہوتا ہے. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اجتماع میں، ان میں سے وہ کاروبار کرنے نہیں آیا، ان میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا. میں اسی لیے آیا کہ جی اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، چلے سنتے ہیں جا رہے. یہ نیت ہے نا کہ خدا کے دین کی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں گی، اللہ کے حبیب کی باتیں ہوں گی، سنتے ہیں. تو یہ سب آنے والے اللہ کے لیے آئے. اور جہاں پر اتنے سارے اپنے دلوں میں خدا کی محبت اور خدا کے محبوب کی محبت کے ساتھ آتے ہیں، وہاں خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ وہ دعوت اسلامی کے ماحول کی اور اجتماع کی برکت ہوتی ہے کہ آنے سے دل دھلتا بھی ہے، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو لہذا اپنی پوری زندگی کے اندر دعوت اسلامی کو شامل کر لیں. علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ